ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ایک ریگولر گیسٹ خالد حمید فاروقی بھی برسلز سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، کیونکہ کافی اہم جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں اس خطے میں جس کا ڈائریکٹ پاکستان پہ اثر پڑے گا، اور اس بارے میں خالد حمید سے پتہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں وہاں کے ایک صحافی ابصار عالم کو پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ان کو گولی لگی ہے، جس کی جتنی بھی پرزور الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جس ملک میں وہاں اظہار رائے کی آزادی نہ ہو اور جہاں پہ صحافیوں کو اس طرح گولی ماری جائے، وہاں پہ کبھی بھی جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک واقعہ جو پاکستان میں آج ہوا ہے، وہ دوبارہ حکومت نے جو ہے رجت پسندانہ قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اسی جماعت کو جس کو 2 دن پہلے انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، آج اسی جماعت کو انہوں نے جو ہے اس سے مذاکرات کر کے ان پہ سے جو ہے مقدمات ختم کرنے کی اور ان کے تمام مطالبات مان لیے۔ تو اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ کس قسم کے اقدامات ہیں جس میں وہ پہلے ایک کو جو ہے دہشت گرد کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور اگلی دفعہ وہ قوتیں دوبارہ اسی شدت سے، اس سے زیادہ شدت سے واپس حکومت کو بلیک میل کرنے آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ وہی جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم افغانستان، ایران اور اس خطے کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ تو خالد حمید صاحب، سب سے پہلے اگر آپ تھوڑا بتا سکیں کہ یہ کیا ابصار عالم کے ساتھ جو ہے کیا ان پہ کیوں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اس میں ایز اے صحافی جو آپ بھی جو ہے ایک ادارے سے منسلک ہیں، تو آپ لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی جس طرح کا پاکستان کی جس طرح کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال بالخصوص، اور جس طرح کے تنازعات وہاں پر ہیں، اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ صحافی خاموش رہیں اور کسی قسم کی آواز نہ نکالیں، لیکن وہاں پر ایسے صحافی موجود ہیں جو ظاہر کے تنقید کرتے ہیں، انتہا پسندی پہ تنقید کرتے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں، جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ابصار عالم بہت عرصے سے، جب وہ پیمرا کے چیئرمین تھے، اس وقت بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تنازع رہتا تھا، تو انہوں نے اسی وقت کے کچھ ٹویٹ جو ہیں وہ پوسٹ کیے تھے، اور دو دن پہلے انہوں نے کچھ قابل اعتراض اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اور ٹی ایل پی کی نظر میں ٹویٹ کیے تھے، جو اس سے ان ٹویٹ سے لنک کیا جا رہا ہے ان کے ریسنٹ جو حملہ آج ان پر ہوا ہے، ان کے پیٹ میں گولی لگی۔ تو یہ ایک طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو آزادی اظہار رائے پہ یقین نہیں رکھتے اور صحافیوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں، یہ خاصے عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 2014 میں حامد میر اور رضا رومی پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد مطیع اللہ جان کے پر یہ جو ہے حالیہ حملہ ہوا، پھر اب آج جو ہے وہ ابصار عالم پر حملہ ہوا۔ یہ تو نون بڑے صحافی ہیں جو بہت زیادہ نون تھے، اور یہ چاروں اینکر پرسنز بھی ہیں، تو بہت بڑا ان کو ٹائم ملتا تھا ایئر ویو کے، اس لیے معروف بھی تھے۔ لیکن قبائلی علاقوں میں دیکھیں، بلال فاروقی کو ایکسپریس کے جو رپورٹر تھے کراچی سے، انہیں اٹھایا گیا تھا۔ اسی طرح وہاں ٹرائبل ایریاز میں لوگ اغوا ہوتے ہیں، بلوچستان میں لوگ اغوا ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ لوگ اغوا ہوتے ہیں۔ اب شمالی اتنی علاقوں خراب کی سیر صورت کرائی جاتی ہے، شمالی علاقوں کی اور ان کو سیر کرائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شمالی علاقوں کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، لیکن ٹیلی فون پر بھی تھریٹ دیے جاتے ہیں، نیوز روم پر بھی جو ہے پریشر ہوتا ہے۔ تو ایڈیٹر اور پریس پروڈیوسر جو خبرنامے بناتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اور جس طرح ابھی جو یہاں سوشل میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے جو حالیہ واقعات ہوئے پاکستان میں، اس کو غائب کیا گیا، اس سے ایک ریومرز کا، افواہوں کا ایک بڑا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے یہ وہ شاخسانہ ہیں
کہ جمہوری جو ادارے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو صحافت کے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کی جس طرح خبریں اور کارروائیاں روکی جا رہی ہیں، اس کے نتائج یہ دیکھ رہے ہوں۔ انٹالرنس جو پاکستان میں بڑھ گیا ہے، انتہا پسندی جو بڑھ گئی ہے، اور لوگوں کو جس طریقے سے خوف زدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سچائی کی جو اطلاعات ہیں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ کہہ نہیں سکتے ٹی وی پہ آ کے، لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی کامیاب ایک پالیسی ہے ریاست کی بھی اور انتہا پسندوں کی، کہ انہوں نے اس طرح سے خوف زدہ کر دیا ہے کہ پہلے لوگ کسی بھی چیز پہ بات کرنے سے پہلے اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی وہ بات کر پاتے ہیں۔ تو اس کے نتائج ظاہر ہے کہ یہی کچھ ہوگا، اور جس طریقے سے لاقانونیت ہے اور صحافی جو ہے اندر تھریٹ ہیں، تو پاکستان میں یہی صورتحال ہے جو، اور جس کی ممتاز جتنی صاحب، بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو خالد حمید صاحب نے بات کی ایک پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو ان لوگوں پہ حملے ہوئے، لیکن اس کا ایک براڈر تناظر میں جس کا ذکر خالد صاحب اپنے آخری جملوں میں کر رہے تھے، کہ اس سے ایک جو خوف و ہراس کی فضا، اور نہ صرف کہ پاکستان کے اندر وہاں تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، لیکن پاکستان سے باہر بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ٹورانٹو وغیرہ میں بھی لوگ جو ہے کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں محفلوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہمیں پیچھے جو ہے تنگ کریں گے، ہماری فیملیز کو تنگ کریں گے۔ تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک براڈر کیا اثر پڑتا ہے پورے ڈائسپورا پہ، جو ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے اگر شاید پاکستان کی حالات پہ، تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جو ہے بیرونی ملکوں کی پالیسی پہ کیا پڑتا ہے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کی روجت پسندی پروان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک پاکستانی ریاست کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، تو وہ میرا حال ہے ہر جگہ پہ، اور خاص کر کے چند جو کیپٹلز ہیں باہر کی دنیا میں، وہاں پہ تو ان کی جو پریزنس ہے وہ کافی نمایاں آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جہاں پاکستانی ڈائسپورا زیادہ ہے تو وہ اسی کے اندر رہ کے آپریٹ کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں خبریں، اور آپ کو اگر کوئی انڈائریکٹلی کوئی چیز ڈرانا بھی ہو تو انہی کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور اس کا مجھے ذاتی طور پہ بھی ایکسپیرینس ہے، بہت پرانی بات ہے، 90s کی جو ہے وہ ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہاں وہ کشمیر کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا مونٹریال میں، تو میں نے تقریر کی، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے ہاں لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے چونکہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو میں تقریر کر کے بیٹھا تو ایک صاحب آئے تو وہ آ کے کہنے لگے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ابھی کوئی 4-5 سال ہوئے۔ تو پاکستان جانا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو مشکل ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کریں۔ تو میں نے کہا آپ کون سے صاحب ہیں؟ کہتے ہیں میں پارلیمنٹ کا سیکریٹری ہوں، جو ہے نا پارلیمانی، یعنی پارلیمنٹ کے اندر سیکریٹری نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی اچھا۔ جی جی جی۔ تو یعنی میں یہ اور یہ چیز آپ 90s کی کو بات ہے، جبکہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے پاس وسائل بھی اس زمانے سے بہت زیادہ ہو گئے۔ اب تو خیر بہت زیادہ مطلب، اور اس وقت تو پھر بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ایون مارشل لاؤں کے دوران بھی ایک محتاط رویہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اختیار کرتی تھی۔ اب جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا، اب تو وہ میرا حال ہے پالیٹکس میں بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور باقی چیزوں میں بھی بہت کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ جہاں وہ کوئی تھوڑا بہت کوئی شرم، کوئی احساس، کوئی چیز پہلے وہ تھا، تو وہ میرا خیال ہے ختم ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا خیال ہے ہم براہ راست ہی آ جائیں، تو اور خاص کر کے ایک ایسی حکومت آئی ہے جس نے تو میرا خیال ہے ایبڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو پاور سے، اور براہ راست جو ہے وہ وہاں سے پیچھے سے ہی جو ہے وہ یہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہونا ہی ہے، جو صحافی بولتے ہیں یا کوئی ایکٹیوسٹ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ اب وہ میرا خیال ہے یہ کام ہے بلا خوف اور بلا جھجک کرتے ہیں، جو ہے نا۔ خالد صاحب، کیا آپ کے خیال میں یہ جو اتنی بریزنلی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ
جو ہے کھل کے آ رہی ہے. تو کیا یہ ان کی ڈیسپریشن ہے؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کو جو وہ پچھلے 50-60 سال سے 40 سال سے مختلف کولڈ وار کے پریٹیکس پہ اور اس کے بعد ایران اور افغانستان کے پریٹیکس پہ جو وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کہ دے کین فول ایوری بڈی آل دا ٹائم، کیا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے والا ہے اور ڈیسپریشن میں اب وہ بالکل کھل کے جس طرح وہ مارتے ہیں کھل کے لوگوں کو جو ہے مار دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، کسی پہلے تھوڑا بہت لحاظ جیسے ممتاز صاحب نے کہا اب کوئی لحاظ نہیں ہے، تو کیا ڈیسپریشن ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور اسٹریٹجی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرن ہے، وہ ڈاکٹرن انسپریشن ہے اس کی چائنا سے. ان کا خیال ہے کہ ایک اتھارٹیرین جو رجیم ہے اور جس میں پاور پوری طرح کنٹرول ہو سینٹر سے اور تمام لوگوں کو خاموش کر دیا جائے، تمام ڈسیڈنٹ جو وائس ہیں جو ان کے خیال میں ڈسٹرب کرتی ہیں اس آرڈر کو، جس کے ذریعے ترقی ہوگی پاکستان میں. وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہاں پر ایک چائنا ڈیلی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایک ٹی وی ہو اور ایک اخبار ہو، اور یہ سارے ٹی وی بک بک کرتے رہتے ہیں. یہ جو وزیر اطلاع صاحب جو دوبارہ بنائے گئے ہیں، جب اس سے قبل جو تھے ان کے اگر آپ دیکھیں گے اسٹیٹمنٹ بعض اٹھا کے، وہ کہتے ہیں جی ٹیلی ویژن خاص طور پہ خبروں کے وہ ہیجان پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کا ہم ٹیلی ویژن بنائیں گے. تو وہ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی سطح پہ جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں وہ تو ایک سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے بیچ رہیں، اتھارٹیرینزم اور ٹوٹلیٹیرینزم بھی چلائیں، پریس کو بھی نہ بولنے دیں، ٹیلی ویژن کو بھی بند کریں، اور کسی قسم کا جو اور کنسنٹ کو مینوفیکچر کرتے رہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ عاقل، بالغ اور فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں صحافی اور دانشور اور شاعر اور ادیب جو کہ منحرفین کہلاتے ہیں، اور وہ جس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس معاشرے کی مملکت کی نہ صرف استحکام کو چیلنج کرتی ہیں بلکہ اس کی ترقی میں بھی ایک طرح کیا امپیڈیمنٹ ہیں. وہ اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. تو نظریاتی سرحدوں میں وہ تمام کنٹینٹ آتا ہے جو منحرفین لکھتے اور پڑھتے اور بولتے ہیں. تو اور جغرافیائی سرحدوں کے تو وہ ظاہر ہے کہ محافظ ہے ہی. تو اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو ایک ڈاکٹرن اس نے بنایا ہے اپنا، اور یہ وہ اب بہت زیادہ ڈیسپریٹ اس لیے ہو گئے کہ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. اب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کمیونیکیشن میں، خاص طور پہ انٹرنیٹ کے بعد، تو کوئی چیز رکتی نہیں ہے. فضول بات ہے کہ آپ کوئی چیز روک سکتے ہیں، اس کا کوئی لیکن فائدہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے. ایک اور بات جو میں آپ دونوں سے ہی سوال یہ کروں گا کہ جس طرح اگر ایک وہ چائنا کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، تو چائنا کو آپ چائنا میں بہت جو ہے وہاں پہ پابندیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن چائنا کی جو ایک خاص بات ہے کہ چائنا نے اپنے عوام کو ڈیلیور کیا ہے. وہاں پہ جو ہے چائنا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. وہاں پہ ایک میٹیریل جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بہت ساری آزادیوں کو جو ہے لوگوں کی پہلی بیسک ضروریت کو جو پورا کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ کچھ جو ہے قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر ڈیمانڈ کریں گے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ صرف ایکویشن کے ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ریپریشن کی جائے، کس طرح پابندی کی جائے. دوسری طرف پاکستان میں ترقی تو کیا بلکہ تنزلی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے جو ختم ہونے کو تیار نہیں ہے، کہ اس میں جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کو آ رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے ان کے پاس تھنک ٹینک ہیں، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہیں، کہ آپ جو ہے صرف اور صرف ظلم نہیں روا رکھ سکتے اور لوگوں کی ویلفیئر کیے بغیر. ممتاز صاحب اگر آپ شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد خالد صاحب. دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کنفیوزڈ جو ہے وہ کنٹری ہے، جس کو آج تک وہ اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کے حوالے سے وہ سٹرگل کر رہی ہے، اور اس کی جو انڈین جو ہے وہ سینٹرک جو پالیٹکس ہے
اس کی وجہ سے وہ آج تک کوئی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹی نہیں بنا سکے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو جب آج ٹی ایل پی کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی ان کی فنڈنگ اور ان کے ٹویٹ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہا ہے. یعنی کوئی بھی جب چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ماضی میں آپ نے اس طریقے سے قید کیا ہوا ہے کہ آپ اس جیل سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ذہنی طور پہ کہ آپ نکلیں اور ایک نئی پولیٹیکل جو ہے وہ ویژن لے کے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. یہ ملک لوگوں کے لیے بنتے ہیں، ملک جو ہے اس کی اپنے طور پہ کوئی چیز وہ نہیں ہوتی ہے. اب چائنا نے اگر کوئی چیز کی ہے تو چائنا نے مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کیا ہے. وہاں پہ مذہب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے. اور پھر جب چائنا کو یہ سمجھ آئی کہ چائنا ایک کمیونسٹ پارٹی چائنا کو چلا رہی ہے، لیکن چائنا کو جب یہ سمجھ آئی کہ ہم تو معاشی طور پہ جو ہے وہ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، تو اس نے کمیونزم کو چھوڑ کے سوشلزم کو چھوڑ کے کیپٹلزم کو اڈاپٹ کر لیا. جیسے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے آج تک بریلوی دیوبندی برانڈ کو اور وابی برانڈ کو اتنے ڈالر لگا کے پورے مسلمانوں میں پھیل، لیکن آج جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم معاشی طور پہ اب جو ہے ہمارے پاس تیل جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے کافی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دم جو ہے وہ اسرائیل سے بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ بنا لیے، جیو پالیٹکس کے اندر بھی تبدیلیاں لے آئے اور انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی فوری جو ہے وہ تبدیلیاں لے. یہ واحد ملک ہے جو آج تک اس کو یہ ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ چونکہ وہاں پہ ایک مخصوص انسٹیٹیوشن کے مفادات ہمیشہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ملک کی سمت کا تعین کیا ہوگا. یہ بنیادی پرابلم ہے وہاں پہ. تو خالد صاحب یہ جو ہے یہی سوال آپ سے کرتا ہوں. دوسرا اس کے ساتھ یہی کہ اگر اس کو ہم ٹی ایل پی کے ساتھ جوڑیں کہ یہ جو ٹی ایل پی کا یہ مظاہرہ کروایا گیا، کیا یہ بھی جو ہے یہ کروایا گیا یا ٹی ایل پی کے اندر جو ایک پاور اسٹرگل چل رہی ہے کچھ فیکشنز میں، اور ایک فیکشن اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اور کوئی عمران خان کی حکومت سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ وہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. تو اس کو اگر آپ جوڑیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور یہ ٹی ایل پی کا جو لیٹسٹ یہ ہوا، اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ پہلے میں آپ کا جو پہلا سوال ہے اس پر آتا ہوں. دیکھیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ممتاز نے جیسے کہا کہ اسے کمیونسٹ پارٹی نے بلڈ کیا ہے اس ملک کو، اور آپ نے جیسا کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے، معاشی ترقی ہوئی ہے، تقریباً جو ہے وہ جی ٹی پی امریکہ کے برابر لے کر آ گئے ہیں، 18 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن گئی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا سلسلہ کچھ مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق نے ترکی کا دورہ کیا تھا تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی کتنی زبردست ملک ہے، یہاں پر کانسٹیٹیوشنلی فوج کا ایک رول ہے تو اس لیے استحکام یہاں رہتا ہے. پھر وہ کوریا تشریف لے گئے، کہنے لگے کہ جناب دیکھیں ساری جنتا سائیکل چلاتی ہے، سائیکل چلانے میں بڑا فائدہ ہے، تو آ کے خود بھی سائیکل چلانی شروع کر دی. پورے 1,500 سیکیورٹی آفیسرز کے ساتھ سائیکل چلائی انہوں نے اسلام آباد میں. تو یہ پک اینڈ چوز والی بات ہوتی ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ پورا ڈاکٹرن کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ان جھمیلوں میں کون جائے گا. وہ بیسیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جلدی سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اتنا زیادہ تو سیاسی ذہن نہیں ہوتا جو کہ وہ ریاست کے تمام جو ایلیمنٹ ہیں ان کو کوہیسیولی لے کر چلنا اور اس کے بعد نتائج پیدا کرنا اور جمہوریت کے فوائد. یہ تو بہت لمبا چوڑا کام ہے، اس میں پڑھائی لکھائی بہت زیادہ ہے، تو اس سے ان کا تعلق نہیں تھا. جو حضرت آج کل وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، حالانکہ کیونکہ وہ کیا وہاں آپ رہے ہیں، مغرب کو کہ وہ رہے ہیں، صرف کیونکہ یہ وجہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں رہتے ہیں لیکن برابر والے کو نہیں جانتے. 35 سال سے کسی سفید انسان سے ان کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، نہ اس ملک کی کا کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے اگر وہ جہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں سانگڑ سے یا میاں چلو سے، تو زیادہ اسی سے وہ لنک رہتے ہیں. تو اب اس طرح کی ان کے دعوے ہیں اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے کل جو تقریر فرمائی ہے
اس کو تقریر کرنے کا، کیونکہ بولنا بھی زیادہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ بڑے کمیونیکیٹر ہیں تو ٹیلی ویژن کو استعمال کر کے عوام کو وہ متاثر کر دیں گے. لیکن آپ ان کی تقریر دیکھیں کہ ایک جو جملہ ہے وہ دوسرے جملے کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے. آپ نے جو دوسرا جو سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ کیا تھا ایگزیکٹ سوال آپ کا؟ یہ تھا کہ اپنا یہ جو ٹی ایل پی کا یہ جو ہوا ہے لیٹسٹ انسیڈنٹ، ٹی ایل پی کی آپ نے بات کی. اب یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپیزمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جنرل اعظم خان کا جو ماشاء اللہ 54 کے لاہور کے محدود شہروں میں قادیانی موومنٹ میں لگا تھا، اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ. اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے معروف لیڈر کی جمہوری حکومت کو جانا پڑا اس دباؤ کی وجہ سے، اسی مذہبی کارڈ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ اہل تشیع حضرات نے جو ہے وہ اسلام آباد میں بلڈنگوں کو خاص تر کیا تھا اور وہ ایک مذہبی مسئلے پہ وہاں چلے گئے تھے. اس طرح کے جو گروہ ہیں، پھر افغانستان میں کی جنگ کے بعد اور ضیاء الحق کے زمانے میں ان مذہبی گروہوں کو بہت زیادہ تقویت مل گئی. ابھی جو ریسنٹلی ہے 2017 میں فیض آباد میں کا جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور فیض آباد کیس جو جسٹس قائز عیسیٰ نے جس کا ورڈکٹ دیا تھا، آپ اس کو بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا آپ سے کہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے اور کون کون اس میں مجرم ہے. لیکن حکومت نے کچھ کرنے کے بجائے، اس زمانے میں تو خیر جن لوگوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی کو استعمال کیا گیا تھا نواز ایڈمنسٹریشن کے خلاف اور انہیں گھر بھیجنے کے خلاف، ان کو گھر بھیجنے کے لیے، اور جو لا منسٹر تھے زاہد حامد، انہوں نے ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا اس وقت، تو وزیر قانون تھے غالباً. یہ جو اب اور زیادہ شدت سے آئے گا. ابھی انہوں نے اس کو رہا کیا ہے، پلس اس سے مذاکرات یہ کر رہے ہیں، کالعدم بھی قرار دیا ہے، پھر پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے. لیکن ان کو پتا ہے کہ پھر انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ٹال دے. اب یہ اب جو رہائی ہوئی ہے اور جو مذاکرات ہیں، اس سے تو ان لوگوں کے حوصلے اور بھی بلند ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جناح کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا، اقبال کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن وہ کھڑے ہوئے. اور سر سید کو سب سے پہلے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا مذہبی لوگوں کی طرف سے، اور ان تینوں نے ان کی مخالفت مول لی اور فیصلے کیے. تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے، ریاست کے اندر ایسی ایلیمنٹ موجود ہیں جو ان لوگوں کو وقتاً وقتاً جمہوریت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس روش پر چلتے رہیں گے، آج جو صورتحال ہے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر، اس وقت 6 بڑے معاملات آپ کے یورپ میں چل رہے ہیں، اور 6 کے 6 اگر آپ خالد صاحب ہمارا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بین الاقوامی صورتحال اور جو افغانستان ایران کی صورتحال ہے اس کے اوپر دوبارہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروق کی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے خالد حمید نے ذکر شروع کیا تھا بین الاقوامی حالات کا کہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی طور پہ کس طرح آئسولیٹ ہو رہا ہے. کافی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ، جس میں لیٹسٹ تو یہ ٹی ایل پی کا معاہدہ ہے، جس کے اندر اس کے ساتھ معاہدہ جو کیا ہے، اور آج پاکستانی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے کہ فرانسیسی صدر کو کنڈیم کرنے کی. اور اس سے پہلے کل جو تقریر کی عمران خان نے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جی اگر ہولوکاسٹ پہ جو ہے وہ ڈینائل پہ پابندی لگ سکتی ہے اور سزا ہو سکتی ہے تو اس پہ کیوں نہیں. اور جس طرح کا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مغرب کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہولوکاسٹ ایک مغرب کا بہت ہی ریسنٹ 80 سال پہلے ایک پوری آبادی وہاں سے اور ان کے بیچ سے، اور جس کے اندر وہ کمپلیسٹ تھے. ہولوکاسٹ کو حضور کے جو 1400 سال پہلے ایک جگہ پہ جس سے ان کا تعلق نہیں تھا، ہمارے لیے بہت مقدس ہیں، لیکن ویسٹ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے ہولوکاسٹ ہے. وہ ان کا وہ سن ہے جس کو وہ ابھی تک
جو ہے اس کو بھلا نہیں سکتے اور اس کی سزا وہ کافی عرصے کاٹتے رہیں گے. تو ان دو چیزوں کو ملانے میں، اور میرے خیال میں ایک طرح سے یہ غلط بھی ہے کہ ایک جو ہے پیغمبر اسلام جن کے ایک تقریباً 1.6 بلین جو ہے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، اور اس کو آپ ایک ریسنٹ پچھلی صدی کا واقعہ جس کے اندر قتل و غارت گری ہوئی اتنی، اور جو لوگوں کے میموری میں وہ ہے، اس سے ملائیں. تیسری طرف جو ہے ایک بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے صورتحال افغانستان میں، جہاں پہ جو ہے امریکہ نے 11 ستمبر تک اپنی تمام فوجیں نکالنے کا اعلان کیا ہے. طالبان نے استنبول کی کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا ہے. 24 اپریل کو وہ ہے. پاکستانی وزیر خارجہ ایک کیپٹل سے دوسرے کیپٹل بھاگ رہے ہیں، اس کی کچھ وجہ. تو ان تمام باتوں کا اور ان کا اثر جو ہے، ان تمام چیزوں کا جو ہے یورپ کی اسپیشلی گورنمنٹس پہ، کیونکہ اس وقت یورپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ایران کے معاملے میں بھی، افغانستان کے معاملے میں. تو خالد حمید سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا یہ کیا وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کبھی جرمنی، کبھی یو اے ای، کبھی ایران، کبھی افغانستان، ہر طرف گھومتے پھر رہے ہیں؟ کیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان میں ٹی ایل پی کا معاملہ ہے جس میں وہ ڈائریکٹ فرینچ پریزیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کی ریزولوشن پیش کی ہے، اس کا یورپین یونین اور فرانس کی پالیسی پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو یہ طوفانی دورے ہیں، آج سے 5 دن قبل وہ جرمنی آئے تھے. گو کہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور جرمنی جو ہے وہ 70 سال ہو گئے ان کے تعلقات کو، تو اس کی سالگرہ کے جرمنی کا دورہ کیا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال نومبر میں ہائیکو ماس جو جرمن وزیر خارجہ گئے تھے افغانستان، اور افغانستان میں امریکہ کے بعد اس وقت جرمنی کے سب سے زیادہ تعداد میں ٹروپس ہیں، تو وہ بہت ولنریبل ہیں. اور وہ ہائیکو ماس وہاں سے افغانستان سے پھر پاکستان آئے تھے، تو ان کو پاکستان میں ان کی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جو مذاکرات ہوئے تھے، ویسے تو وہ پرائم منسٹر سے بھی ملے تھے، لیکن اس میں جو ہے وہ افغانستان ڈسکس ہوا تھا، اور یہی جو نیٹو فورسز کا ڈپارچر اس وقت ڈسکس ہوا تھا، کیونکہ یہ معاملات چل رہے تھے. امریکہ یہ اعلان کر چکا. ہائیکو ماس جرمنی کے جی ہاں، وزیر خارجہ. جی، جہاں ہائیکو ماس جرمنی کے وزیر خارجہ، تو انہوں نے دعوت دی تھی. تو ابھی لیکن وہی بات ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کا رول ہے، اور طالبان پہ اتنا تو انفلوئنس اب نہیں ہے جتنا بھی ہے، تو اس سلسلے میں جرمنز کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں افغانستان سے. اور یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا پاکستان کا کہ انہوں نے اس جرمنی کے دورے کو انہوں نے بیسیکلی یورپین تعلقات کی طرف ایک انیشیٹو لیا ہے، اور پاکستان نے اپنے جرمن کنیکشنز کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو فرانس اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے ٹی ایل پی کی وجہ سے، اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. ایک دوسری بات یہ تھی کہ کچھ اکنامک انیشیٹو، پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ جو ابھی جو پروجیکشن ہے، ٹریجیکٹری ہے، اس میں صرف 18 بلین US ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ رہ گئی ہے دنیا میں، اور اس میں سے 7 بلین کی یورپ کو سپورٹ ہے. تو یورپ میں ایک وہ ری انویگریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان یورپ تعلقات. تو انہوں نے بہت ساری باتیں، جس میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے درخواست کی ہے جرمنی سے، جو کہ FATF کا ایک بہت پاورفل ممبر ہے اور یورپ کا بھی سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے. تو اس سے درخواست کی کہ FATF میں جو پاکستان گرے لسٹ میں، اس کو کسی طریقے سے باہر نکالوانے کے لیے گیلونائز سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب افغانستان سے نیٹو فورسز اور امریکی فورسز نے ڈپارچر کا اعلان کیا گیا ہے. تو وہ ایک ان کے پاس، ان کا خیال ہے کہ لیوریج ہے افغانستان کا اس وقت، اور کیونکہ بحث بہت گرم ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی اکنامک صورتحال کو بہتر بنایا جائے، بلکہ FATF کی گرے لسٹ سے بھی باہر جائے. اب UAE جو ہے اس کی وہ گلف کونسل میں ہے، اور گلف کونسل جو ہے وہ FATF کی ایک ممبر ہے، وہ 7-8 ممالک جو ہیں گلف کونسل کے. دوسرا جو ہے وہ یورپین کمیشن بھی ایک جو ہے وہ ممبر ہے FATF کا. تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیونکہ
جون کی غالباً 21 تاریخ کو FATF کا اجلاس ہونا ہے. 8 ہفتے رہ گئے اس اجلاس میں. اس سے پہلے اپنی یہ لابی مکمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسی لیے جو TLP نے اس وقت جو ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے پاکستان میں, اور TLP FATF کی لسٹ میں ایک کالعدم تنظیم ہے, اور ایک وہ چاہتے ہیں اس کی پرسیکیوشن ہو. تو وہ چاہتے تھے گرفتاری ہو ان لوگوں کی. 8 تنظیموں کے جن کے نام دیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں. تو جو ٹیرر فائنینسنگ کا ایشو ہے اور پرسیکیوشن کا ایشو ہے, جو 3 نکات FATF میں پاکستان نے جو کنٹری پلان کا کمپلائنس کرنا ہے, ان میں 24 انہوں نے مکمل کر دیے ہیں اس کو نکات. 27 نکات کنٹری پلان میں انہیں مل رہے تھے کمپلائنس کے لیے, اور 3 رہ گئے. اور تیسرا جو 3 رہ گئے وہ اصل میں 24 سے زیادہ بڑے ہیں. بیسیکلی وہ 3 وہ ہیں کہ جس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پرسیکیوشن ہے. جو آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے سینکڑوں ٹیررسٹ گرفتار کیے ہیں, جن میں ٹاپ کے جو تھے وہ حافظ سعید, لکھوی, مزور اظہر مسعود, یہ جو لوگ تھے ان کو انہوں نے پرسیکیوٹ کر دیا ہے, ان کو سزائیں سنا دی ہیں. گو کہ FATF اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے, لیکن اور جو پرسیکیوشن رہ گئی ہے سینکڑوں لوگوں کی, ان میں یہ لوگ بھی ہیں. اور ایسے موقع پر یہ کر دینا, اسی لیے حکومت بہت ڈیسپریٹ ہے کہ دنیا کو یہ بھی دکھائے کہ ہم نے کالعدم بھی قرار دے دیا ہے, دنیا کو یہ بھی دکھائے کہ ہم ان سے بہت سختی سے نبٹ رہے ہیں. لیکن اندر جو صورتحال اس وقت حکومت کی ہے, اس کے استحکام کی ہے, معاشی صورتحال ہے جو پاکستان کی, وہ حکومت بالکل کمپلیٹلی ڈاماڈول ہوئی ہے. اور یورپ میں جو اس کے کیسز چل رہے ہیں, یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل بزنس ٹرائیبیونل میں جو ریکوڈیس کا کیس ہے, جس پہ 5.6 بلین US$ کا ایوارڈ ہوا ہے پاکستان کو پیسے دینے. آپ کے جو ہوٹل ہے PIA کا نیو یارک میں, اور روزویلٹ, اور جو فرانس میں ایک ہوٹل ہے, اسی کے ساتھ جو ایسیٹس آپ کے ورجن آئلینڈ میں ہیں, ادھر ہیں, کیونکہ PIA شاید وہاں رجسٹر ہے. تو یہ سارے, پھر پاکستان کو جس طریقے سے برطانیہ نے رسک انڈیکس کی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے, وہ بھی ایک طرح سے بہت بڑا طوفان کھڑا انہوں نے کیا ہے. پھر PIA جو کہ لینڈ نہیں کر سکتی, اور انڈیفینٹ اس کے لینڈ کرنے پر یورپین ایوییشن ایجنسی نے پابندی عائد کر دی ہے. یہ جسٹ بات ہے 2 اپریل کی. تو اس ساری صورتحال کو آپ پاکستان کے مسائل کا میگنیچیوڈ اور اس کی آئسولیشن, اس طرح پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. نہ ہی آپ اکنامکلی اتنے زیادہ ڈپرائیوڈ ہوئے, اور اتنا آپ کو جو اکنامک کرائسس ہے کہ 500 ملین ڈالر لینے کے لیے IMF سے آپ کو چین کا پورا CPEC بند کرنا پڑ گیا ہے. ایسی انہوں نے کنڈیشنلٹیز لگائی ہیں. گورنر بینک آپ ان کو ڈائریکٹ کنٹرول میں دینے کے لیے تیار ہیں, اپنی سوورنٹی کو ایک طرف رکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ ان کی ڈکٹیشن کے اوپر اپنا چوتھا جو ہے نا وہ وزیر خزانہ لے کر آ رہے ہیں. تو ان ساری صورتحال میں, اس سارے سیناریوں میں پاکستان تو بہت زیادہ اور بڑے خطرات سے اور تنہائی سے دوچار ہے. ممتاز صاحب, خالد حمید نے بڑی تفصیل سے جو یورپین یونین سے جو پاکستان کو جو ہے مصیبت کا سامنا اور ایک مخدوش حالات کا سامنا, اس پہ روشنی ڈالی. پاکستان پہ ایک تو یہ FATF کے حوالے سے اور یورپ کے حوالے سے پریشر ہے, دوسری طرف امریکہ کے حوالے سے, جیسے جس دن بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ 11 ستمبر تک فوجیں نکالیں گے, انہوں نے پاکستان کو کہا کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, زیادہ کام کرنا پڑے گا. آج ہی اشرف غنی کا بیان جو ہے میں نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر ہے کہ اگر پاکستان اپنے ملک میں استحکام چاہتا ہے تو ان کو جو ہے افغانستان میں استحکام لانا پڑے گا. تو یہ امریکہ کے حوالے سے جو ہے اگلے 1 مئی سے ان کی فوجوں کا انخلا شروع ہو جائے گا, اور جس طرح طالبان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کو, تو پاکستان کو ایک ٹیررزم کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ ان پہ دباؤ کا سامنا ہوگا, اور اس سارے کے بیچ میں ہندوستان کا اس وقت کیا رول ہے اگلے 4-6 مہینے میں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کس طرح پاکستان کی اس مشکل صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है तालिबान के हवाले से या अफ़गान वार के हवाले से अमेरिका में एक कंसेंसस मौजूद है कि इस वार को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन चूँकि जिस तरीके से बाइडेन ने फ़ौरी ऐलान किया है, उसके हवाले से भी बाइडेन की अपनी इंतज़ामिया के अंदर भी जो है वो एक तरह का डिस्प्यूट मौजूद है। वो ये चाहते हैं कि इस तरह फ़ौरी अगर हम अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले जाएँगे, जहाँ पे हमने 20 साल एक इन्वेस्टमेंट किया और उसको हम ऐसे ही ज़ाया होने देंगे और तालिबान के हवाले कर देंगे, तो वो भी एक कोई जो है वो वायबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा ख़्याल है ये वार अमेरिकन्स भी ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 3,500 अमेरिकन जो है वो फ़ोर्स इस वक़्त मौजूद है, बाकी तो वो चली गई है। लेकिन जो भी उनके वहाँ पे इंटरेस्ट है या जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसके बगैर भी वो किसी न किसी शक्ल में वहाँ पे वो रहेगी। अब जहाँ तक अफ़गानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान का ताल्लुक है या जो पाकिस्तान से जो तवक्कुआत की जा रही है, मेरा ख़्याल है अमेरिकन के होते हुए ये जो है वो एक तरह का पाकिस्तान को भी एक इसका बेनिफिट जा रहा था कि वहाँ की ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उस तरह जिस तरह पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, वो एक तरह थोड़ी बहुत जो है वो कंट्रोल हुई थी। अब अगर कोई ये समझता है कि तालिबान आ आएंगे और तालिबान आते ही वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो दोबारा वहाँ एक इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे या वहाँ पे पाकिस्तान के भी आप पे चीज़ें जो है वो शायद करेंगे, तो मेरा ख्याल है तालिबान ने भी पिछले 20 साल में कुछ न कुछ सबक सीखा होगा कि चूंकि जब तक अगर उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होगी, रिकग्निशन नहीं होगी, तो तालिबान की अपनी सर्वाइवल जो है वो क्वेश्चनेबल होगी। अलबत्ता जो बुनियादी प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे और तालिबान के दरमियान मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज़ पे पैचअप होना थोड़ा मुश्किल होगा और वहाँ उसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है और जिसको पाकिस्तान अपनी विक्ट्री समझता है वो डेफिनेटली अगर उस तरीके से देखा जाए तो तालिबान ने एक तरह से जो है वो अमेरिका को मजबूर किया है वापस जो वहाँ से वो निकलने पे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए विक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो वहाँ पे पैदा होगा और हिंदुस्तान की चूंकि बराह रास्त वहाँ पे कोई सरहद अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट मौजूद है, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हर तरह की जो है वो एंगेजमेंट वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से जो है वो जा रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो बुनियादी जो प्रॉब्लम आएगा वो पाकिस्तान पे आएगा। पाकिस्तान को इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो फ्यूचर के जो चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं वो उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो एक कंसेप्ट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से वो बनाया हुआ था, मेरा ख्याल है वही डेप्थ आज पाकिस्तान को लेके जो है वो डूब रही है पाकिस्तान के अंदर और उसकी शक्लें आपको जो है वो टीएलपी से लेके जैश मोहम्मद से लेके लश्कर तैयबा से लेके और हिजबुल मुजाहिदीन तक जो है वो मुख्तलिफ अशकाल उसकी जो है आपको वो नज़र आ रही हैं। और अगर ये चीज़ पाकिस्तान ने इससे सबक ना सीखा तो इसके क्राइसिस जैसे खालिद तमीद साहब ने बताया है कि इकनॉमिकली पाकिस्तान के क्या क्राइसिस है और वो एफएटीएफ से निकलने के लिए वो कितनी दौड़ धूप कर रहे हैं, तो ये तो अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी पाकिस्तान का टेस्ट दोबारा जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से शुरू हो रहा है। खालिद साहब, ये तो शायद वक्त बताएगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई सबक सीखती है, क्योंकि उन्होंने आज तक सबक ना सीखने का कोई मौका जाने नहीं दिया किसी भी चीज से। वो मशरकी पाकिस्तान का अलग होना हो
یا وہ جو ہے اس کے بعد جو پاکستان میں ٹیررزم کی لہر چلی کہیں سے وہ نہیں سیکھتے. لیکن ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ پچھلے دنوں یورپین یونین میں جو ہے میرے خیال میں یورپ کے کسی شہر میں جو انڈائریکٹ ویانا میں میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، جس میں ایران کو دوبارہ جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش، امریکہ کو دوبارہ واپس لانے کی اس معاہدے میں، جوہری معاہدے میں کوشش ہو رہی ہے، جس کو سبوٹاژ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی. تو آپ کے خیال میں کیا چانسز ہیں کہ وہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کچھ بہتر ہوں گے؟ اور ایران کا آئندہ جو ہے افغانستان کے معاملے میں آپ کس طرح رول دیکھتے ہیں کہ ایران جو آج شاہ محمود قریشی 3 دن کے لیے ایران گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ ایران کو کس طرح، ایران کی مدد چاہتے ہیں یا ایران کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ اصل میں جو شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ دورہ ایران کا ہے بہت ہی کمپریہنسو، اور یہ استنبول کانفرنس میں ایک کنسنسس بنانے کا ہے کہ پاکستان، ایران، چین، روس اور امریکہ وہاں پانچوں وہاں موجود ہیں. استنبول کانفرنس 24 تاریخ سے ہوگی اور غالباً 5 مئی تک جائے گی. وہ ایک پوری گورنمنٹ کا سیٹ اپ وہاں بیٹھ کے بناتے ہیں، کس کا کیا شیئر ہوگا، پاور شیئر فارمولا کیا ہوگا، اور وہ فارمیٹ کا، کیونکہ پاکستان ماسکو فارمیٹ میں بھی ہے، ساتھ بھی ایک کنسنسس بنانا چاہے گا، اس کا بھی ایک بڑا رول ہے. اور پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے، کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ ہندوستان کا بھی ایک بڑا رول ہو. ہندوستان نے $2 بلین وہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ دیا ہے. وہاں پر بہت ڈیولپمنٹ میں ہندوستان بہت زیادہ شامل ہے، اور پاکستان اپنا رول بھی چاہتا ہے. اور امریکی ایڈمنسٹریشن خاص طور پر مختلف حوالوں سے ہندوستان کو ایک چودراہٹ کا رول اس ریجن میں دے رہی ہے. کوواڈ پر جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور ہندوستان ہیں. اس طرح ہندوستان جو ہے وہ نیپال بھی ایک طرح سے اس کے اندر ہے، ساؤتھ ایشیا کے اور ممالک بھی ہیں، لیکن ہندوستان کے پاس ان کا ٹھیکہ ہے. تو جو ایک ٹورڈز سائنو امریک پالیسی ہے امریکہ کی چین کی طرف، اس میں اس سارے اس میں پاکستان لابی کر رہا ہے مختلف ملکوں سے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے ان کا دورہ. جہاں تک اس تعلق ہے کہ ایران، یہ جو بھی مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، اور وہ یونین امریکہ اور ایران وہاں ویانا میں ملے ہیں، تو ڈیفینیٹلی امریکہ، یورپ کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ نیوکلیر ڈیل میں واپس آئے، جو جسے ٹرمپ نکل گئے تھے. اور اس نیوکلیر ڈیل میں ایران کو تحفظات ہیں، اور اس کا ایک طرح سے اپر ہینڈ ہے ایران کا اس وقت، کہ وہ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بہت سسٹینیبلٹی سے انہوں نے مزاحمت کی، اور یورپی یونین کو انہوں نے انگیج رکھا. تو ان کی عقل مندی کی فورن پالیسی ہے، وہ امریکہ سے بھی جو ہے اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں اور انگیج انہوں نے رکھا. لیکن دیکھیں، ایک معذرت، جو صورتحال بین الاقوامی سیاست میں آپ ایران اور پاکستان بھی اور ایران جیسے ممالک بھی جو رول وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران کی سیکیورٹی کونسل میں، اسے اس کا مناسب رول ملے. وہ خطے کا ایک بہت طاقتور ملک ہے مڈل ایسٹ میں، اسے چودراہٹ ملنی چاہیے، یہ کوشش ہے. اور وہ اس سے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، جو کچھ نیو یارک ٹائم نے پچھلے دنوں لکھا کہ وڈرال، امریکن وڈرال جو ہے افغانستان، وہ پاکستان کی وکٹری ہے، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ خطے میں جو ایران کی مزاحمت ہے کے خلاف، اور نیوکلیر جو معاہدہ ہے، نیوکلیر جو ڈیل ہے، یا پاکستان کے افغانستان میں جو مفادات ہیں، ان مفادات کے حل کے لیے اگر اتنی بڑی قیمت پوری جنریشنز کو ادا کریں، تو اس فتح کا کیا؟ فتح تو اس لیے ہوتی ہے کہ ترقی آئے، خوشحالی آئے، ڈیولپمنٹ ہو. لیکن یہاں تو جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تیل ہے، وہ سسٹین کر گئے ہیں 40 سال. لیکن آپ تو
سسٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ 2008 میں معیشت جس طرح کی صورتحال تھی، پھر جمہوری حکومت بحال ہوئی تو آپ کو جو ہے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان نے ایک فارمیٹ آپ کے لیے بنایا ہے، اسٹریٹجک ڈائلاگ کا فارمیٹ بنا، یورپی یونین نے آپ کو جی ایس پی پلس گرانٹ کی، اسی کے ساتھ سیلاب کے لیے امداد کی، امریکہ نے بھی آپ کی امداد کی، پھر دوسری جمہوری حکومت آئی، اس میں بھی اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کیا، آپ لسٹ سے ایف اے ٹی ایف کی باہر آئے، نواز شریف کے زمانے میں آپ نے اپنی ریٹنگ بڑھائی، آپ نے 5.6 اپنی جی ڈی پی کی، اب ایک جمہوری حکومت کو وہ قابل قبول بھی تھی ویسٹ کے لیے، پھر آپ جو ہے وہ دھاندلی دھونس کر کے ایک اور حکومت لے آئے جس کی آبزرویشن رپورٹ میں یورپی یونین کے الیکشن آبزرویشن مشن کے چیئرمین نے لکھا کہ جی یہ ریگولیٹیز ہوئی ہیں انتخابات میں۔ ایروگولرٹیز کے بعد آپ نے جو حکومت لائے اس نے اپوزیشن سے ایک انتہائی سخت رویہ اختیار کیا، بات ہی نہیں کرے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ جمہوریت، کون آپ کی جمہوریت مانے گا جہاں اپوزیشن نہ ہو؟ اپوزیشن نہ ہونے کا مطلب تو ڈکٹیٹرشپ لیا جاتا ہے، یہاں پر جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے اپوزیشن۔ ایک کمپنی جمہوریت ڈیولپ ہوتی ہے، جمہوریت میں اپوزیشن کا اتنا ہی بڑا کردار ہوتا ہے جتنا حکومت کا ہے۔ وہاں سے آپ شروع ہوئے، پھر آپ نے ایسے اقدامات کیے ہیں سارے جس کی وجہ سے اس میں چلے گئے، یورپین یونین سے تنہا ہو گئے، تو آپ آخر کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہی جو ایران ہے، ایران کی صورتحال بھی ہے کہ مستقل کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اور نو پیس نو وار کی سچویشن میں ایران اگر نیوکلیر ڈیل میں امریکہ واپس بھی آ جائے گا تو کیا ٹرمز ہوں گی؟ سینکشن اٹھ جائیں گی، 40 سال سے آپ کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، آپ کے عوام جو ہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر دو نوکریاں کر کے ٹیکسیاں چلا کے آپ کی معیشت کو چلاتے ہیں، تو اس صورتحال کو کس طرف یہ تباہی کی؟ ناظرین، ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوتا ہے، بہت ساری باتیں مزید ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے تمام جو ہے وہ جو ان کے عالمی ان کے خیالات ہیں کہ وہ پوری دنیا میں ایک ہمارے لوگوں کی جو ہے خلافت سے لے کے اور اسٹریٹجک ڈیپتھ سے لے کے اور جو ہے اپنے آپ کو ایک ناگزیر حصہ اس دنیا کا سمجھنا کہ جو ہمارے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی، ہم ایسی اسٹریٹجک جگہ پہ ہیں، شاید ان کو کوئی حقیقت کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعا کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں۔ تو اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔